अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हाँ जी, सुबह का टाइम है और मैं और मेरे हस्बैंड जो है बच्चों को ड्रॉप करने गए हुए थे। असल में मेरी कोशिश होती है कि मैं सुबह ना जाऊँ क्योंकि मेरी मेड ने आना होता है, मुझे घर वगैरह समेटना होता है। बट मेरे हस्बैंड की कोशिश होती है कि मेरे साथ चलो, तो वो मुझे ज़बरदस्ती साथ ले जाते हैं। खैर आज मौसम बड़ा प्यारा था, एज़ यू ऑल कैन सी कितना प्यारे क्लाउड्स थे, तो मुझे था मैं थोड़ी सी आप लोगों के साथ फुटेज शेयर कर लूँगी रास्ते की। खैर जब मैं घर वापस आई तो कुछ चीज़ें-वीज़ें हम लेकर आए हुए थे रात को, और अभी आते में मैं नान लेकर आई थी, तो मैंने जल्दी-जल्दी वो सारी चीज़ें-वीज़ें समेटना शुरू कर दी। सारा किचन वाइंड अप करना शुरू कर दिया, क्योंकि अगर सुबह के सवेरे जो टाइम होता है ना, अगर आप उसको यूटिलाइज़ कर लो तो सारा दिन आपका बहुत सुकून में गुज़र जाता है। दैट व्हाट आई बिलीव। अगर सुबह ही आप जो है ना कुछ नहीं करोगे तो फिर सारा दिन भी कुछ नहीं होता। सुबह सवेरे आपके पास एनर्जी फुल ऑफ एनर्जी टाइम होता है, एनर्जेटिक होते हो आप। तो खैर ये मैं किचन-विचन समेट रही थी। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ज़रूरी बात शेयर करने वाली हूँ। आप लोगों ने टाइटल पढ़ लिया होगा। मुझे एक मेरी सब्सक्राइबर है, उनका मैसेज आया था। शी वांटेड कि वो अपना यूट्यूब चैनल खोल लें और वो चाह रही थी कि वो मुझसे टिप्स लें। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कभी भी किसी को मना नहीं करती, क्योंकि ये एक सदका जारिया है। अगर आप अपने एक्सपीरियंसेस किसी के साथ शेयर कर लो, उसी का फ़ायदा हो जाएगा और अल्लाह ताला मे बी आपके लिए आसानी पैदा करे जब आप दूसरों के लिए आसानी पैदा करते हो। हाँ जी, उन्होंने मुझे कहा कि उनके हस्बैंड की जॉब चली गई है और वो बहुत परेशान हैं, वो यूट्यूबर बनना चाहती हैं। लेकिन उनका ख़्याल ये था कि यूट्यूब पे पैसे जो है ना, वो कमाना बहुत आसान काम है, या यूट्यूब की जो पे है वो बहुत जल्दी आ जाती है। देखिए, लोगों का कॉन्सेप्ट बहुत गलत है। मैं थोड़ा आप लोगों को बताऊँ, और जब मैंने उनको बताया तो वो तो बहुत डिसहार्ट हो गई। मेरा मकसद किसी को डिसहार्ट करना नहीं है। सुबह बस मैं एक काम कर रही हूँ, मैं आप लोगों को साथ-साथ दिखाती भी जा रही हूँ। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरा मकसद किसी को डिसहार्ट करना नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा-सा ब्रीफ करूँगी अबाउट यूट्यूब। यूट्यूब एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको, अगर आप मीन्स आपके 4000 घंटे, 1 घंटा 2 घंटे नहीं, 4000 घंटे अगर आपके पूरे नहीं होंगे तो आप, और 1000 सब्सक्राइबर्स, तब तक आपका चैनल मोनेटाइज़ नहीं होता। और जब आपका चैनल मोनेटाइज़ हो जाता है, उसके बाद आपको वो एक लेटर भेजते हैं, 4 डिजिट, वो उसमें एक नंबर होता है जो आप यूट्यूब को मोनेटाइज़ेशन एक्टिवेट करने के लिए यूज़ करते हैं, और वो भी वो मेल के ज़रिए भेजते हैं आपके घर। उससे अब मैं अगर अपना बताऊँ ना, तो वो मेरा लेटर आया था 8 महीने के बाद, और मेरा मोनेटाइज़ेशन मीन्स उससे पहले 8 महीने पहले ही मेरा जो चैनल है वो मीन्स उसके 4000 घंटे और ये सब पूरा हो चुका था। तो यूट्यूब पे तकरीबन अगर आपको फर्स्ट पे भी मिलती है ना, तो वो 1.5 साल, लेकिन समटाइम्स लोगों के चैनल्स जो होते हैं वो बहुत लकी होते हैं, और यूट्यूब पे किसी का कुछ नहीं पता होता कि कितनी तेज़ी से वो आगे जाएगा। इसके बारे में अल्लाह जानता है और यूट्यूब जानता है, और कोई नहीं जानता कि किसका चैनल कितना जल्दी मोनेटाइज़ हो जाएगा। खैर एनीवेज़, मैं कुछ चीज़ें आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, अपने ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस, ताकि आप लोग डिसहार्ट ना हो। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को कि क्विक मनी है तो ये हमें ले लें, हमें मिल जाएगी। ज़िंदगी में अगर आपने आगे बढ़ना है तो यूट्यूब से बढ़ के और भी बहुत सी चीज़ें हैं। अगर मैं ये सोचूँ ना कि अगर मुझे यूट्यूब नहीं करना पड़े तो मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं, मैं आपको उससे बता देती हूँ, ऑप्शंस बताती हूँ। सबसे पहले, मैं टीचर थी, मुझे बड़ी आसानी से किसी भी बहुत अच्छे स्कूल में टीचर की जॉब मिल जाएगी, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है और बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है मेरा। मैं बहुत अच्छे स्कूल्स में टीचिंग कर चुकी हूँ, और मेरे बहुत अच्छा जो है ना, मुझे वो कहते हैं ना, साल की जो रिपोर्ट मिलती है बहुत अच्छी मिलती रही है। तो वो आपकी प्रोफाइल में होती है, आप बड़े आराम से, अब मैं चाहूँ तो मैं टीचर बन सकती हूँ अगर मेरे पास यूट्यूब की ऑप्शन ना हो या ना चल रहा हो। अच्छा, दूसरा ये, आई एम अ गुड कुक, ये मुझे पता है। मैं, अगर नहीं है तो मैं केटरिंग का बिज़नेस कर सकती हूँ। मैं कोई एक अच्छी चीज़ पे फ़ोकस करके उसका बिज़नेस स्टार्ट कर सकती हूँ, जो कि बहुत आसानी से मैं करके लोगों को आराम से सेल आउट कर सकती हूँ। आजकल ई-कॉमर्स का दौर है। आप अपनी इंस्टाग्राम पे पेज बनाएँ, उसकी पिक्चर्स लें खाने-पीने की, आप उसमें डालें, लोग आपको कॉन्टैक्ट खुद ही करते हैं। आप कोई राइटर ढूँढ लें, एंड मैं आपको एक स्टोरी भी सुनाऊँगी, जब मैं क्वेटा में थी तो क्या हुआ था। उसके बाद अगर मुझे केटरिंग का भी नहीं है ना, तो मैं बेकिंग कर लूँगी। मैं नॉर्मल सादे केक भी बना सकती हूँ, मैं कुकीज़ भी बना सकती हूँ, मैं कीशेज़ भी बना सकती हूँ, मैं बहुत सारी बेकिंग कर सकती हूँ, जो कि मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स करती हैं। वो उनके इंस्टाग्राम के पेजेज़ हैं और वो बेचती हैं केक। ठीक है? मेरी खुद की देवरानी, शी इज़ टू गुड इन केक्स, तो और कपकेक्स, शी इज़ इन यूके, वो अपना बिज़नेस करती हैं। अच्छा, अब अगर ये भी ना हो ना, ये चीज़ें भी मुझे नहीं आती, तो आई एम वेरी गुड इन क्रोशा। क्रोशा होता है ना, क्रोशे जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। आई एम वेरी गुड इन क्रोशे।
میں بڑے آرام سے اپنا ای کامرس کا بزنس اسٹارٹ کر سکتی ہوں کروشے پہ. تو دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, زندگی یہ نہیں ہے. ان کے ہسبینڈ کی اگر جاب چلی گئی ہے تو میں آپ لوگوں کے سب کے ساتھ ایک بات شیئر اس لیے کر رہی ہوں کہ ڈس ہارٹ نہیں ہونا. سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے نا, آپ کو اپنا مائنڈ سیٹ بنانا ہوتا ہے کہ ہاں جی میں یہ کام کر سکتی ہوں, یہ ہرڈلز آئیں گی, مجھے ان میں پازیٹیو رہنا ہے, مجھے اس طرح سے کام کرنا ہے, اور کیا کیا کام میں کر سکتی ہوں. پہلے تو آپ نے سارٹ آؤٹ کرنا ہوتا ہے نا. دیکھیے بہت ساری زندگی میں پرابلمس کبھی بھی آ سکتی ہیں, تو آپ کو اس چیز کے لیے اپنے آپ پہ بلیو ہونا چاہیے, نہ کہ آپ دوسروں سے ہیلپ مانگتے پھریں. ہیلپ صرف اللہ کی ذات کرتی ہے, اللہ کی ذات وسیلہ بناتی دوسروں کو. اگر انسان کے بس میں ہونا تو وہ تو آپ کو پانی بھی نہ دے, تو ہوا بھی نہ دے آپ کو سانس لینے کے لیے نا. تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, سب سے پہلی چیز آپ کو اپنے آپ پہ بھروسہ ہونا چاہیے, اپنے آپ پہ یقین ہونا چاہیے. نمبر 2, یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو بے معنی نہیں پیدا کیا, کسی بھی چیز کو بے معنی پیدا نہیں کیا, ہر چیز کو با مقصد اور با معنی پیدا کیا. اس لیے اپنے آپ کو یہ سوچنا کہ نہیں یہ میں نہیں کر سکتی, اٹس اے رانگ کانسیپٹ. آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں یہ کر سکتی ہوں. اور تیسری چیز, جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں نا وہ بھی ہماری طرح کے انسان ہوتے ہیں, وہ بھی میری طرح اور آپ کی طرح کے انسان ہوتے ہیں. جب وہ کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ چیز آپ کے مائنڈ میں ضرور ہونی چاہیے. 4th ون, دیکھیں میں جب تک یوٹیوب نہیں چل رہا تھا میں تو اس کے لیے کوڑ نہیں رہی تھی, سیریسلی آئی واز لائک ویری نارمل. اور پازیٹیو تھے میرے ہسبینڈ, ہی واز لائک کرو. میرے ہسبینڈ نے اگر مجھے جو ہے نا اس وقت ڈیگریڈ کیا ہوتا, تنگ کیا ہوتا اور میرا ساتھ نہ دیا ہوتا, بلیو میں کبھی بھی وہ کام نہیں کر پاتی, کبھی بھی نہیں کر پاتی. کیوں؟ کیونکہ مجھے تو ہوتا کہ میں کیسے کر لوں یہ سارے کام, یہ تو میرے بس کی بات ہی نہیں ہے. دیکھیے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ نہیں کر سکتے. آپ کو اپنے آپ کو ڈھونڈنا ٹٹولنا چاہیے کہ یہ چیزیں میری زندگی میں ہیں, یہ میں ان چیزوں میں بہت اچھی ہوں, یہ چیز میں کر سکتی ہوں. ان کیس اگر آپ کی زندگی میں کبھی کوئی پرابلم, کوئی مصیبت, کوئی کچھ بھی آتا ہے نا, تو اس کے لیے آپ کو یہ سوچنا ہے کہ یہ کام میں کر سکتی ہوں. اب میں آپ کو بتاتی ہوں, جب میں کوئٹہ میں تھی میں جاب کرتی تھی, اور میں بہت اچھے انسٹیٹیوٹ میں جاب کرتی تھی, ویل نون ہے وہاں کا. اور وہاں پر ایک دن میری ایک کولیگ بہت مزے کے باکس پیٹیز لے کر آئی واز لائک شاید اس نے بنایا, تو میں نے کھایا اور میں نے کہا بہت مزے کے, تم نے بنایا؟ اس نے مجھے کہا نہیں, ایک لڑکی ہے اس کا کچن پتہ نہیں کیا کچن ایڈ کے نام سے, اور اس کا جو ہے نا یہ وہ بناتی ہے, اور اس سے میں نے آرڈر کروایا. میں نے اس کو کہا مجھے نمبر دے دو. جب آپ جاب کرتے ہو نا آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. میں اسکول جاتی تھی, میں واپس آتی تھی 3 بجے آتی تھی, پھر 1-2 گھنٹے میں سو جاتی تھی, پھر بچوں کو پڑھانا, گھر کو دیکھنا. سیریسلی میرے پاس زندگی میں کسی کے لیے ٹائم نہیں تھا. اچھا جی, میں نے اس کو اپنی فرینڈ کو کہا کہ مجھے اس کا نمبر دے دو. اینڈ کین یو بلیو, اس لڑکی کی ہاتھ میں اتنا ٹیسٹ تھا, اتنا ٹیسٹ تھا. شی واز سو کریٹو. اس کے ہاتھ کا جو ہے نا بنی ہوئی چیزیں نا, اس نے میں نے اس کو واٹس ایپ کیا. سوچے ای کامرس ہے یہ, ای کامرس مینس ای بزنس, انٹرنیٹ پہ وہ بزنس کر رہی ہے. کیا ہے وہ اپنے گھر میں بیٹھی ہے, میں نے اس کی شکل نہیں دیکھی, اس کے کھانے اور جس طرح سے وہ ڈبے پیک کر کے بھجواتی تھی اس سے اس کی صفائی کا اندازہ ہوتا تھا. اس لڑکی نے مجھے اپنا واٹس ایپ گروپ میں ڈالا. میں نے اس کو کہا مجھے گروپ میں نہیں رہنا کیونکہ گروپ میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں. اس نے مجھے سیپریٹ وہ میسج کرتی تھی, میں اس کا مینیو دیکھتی تھی, اس کے اندر سے میں نے چیزیں منگوائی اچھی خاصی, مینز ایک دفعہ میں پہلے 1-2 دفعہ ٹرائی کی, اس کے بعد میں اس سے نا تقریباً, اور مینیو میں جو چیزیں ہوتی تھی وہ بہت ریزنیبل ہوتی تھی. لیکن آپ جاب کرے کون اتنی محنت کرے گا نا, آپ کو ہوتا ہے کہ چلو یہ چیز ریزنیبل پڑی, ریزنیبل ان اے سینس کہ وہ اس میں کما رہی تھی, آف کورس کما رہی تھی, لیکن وہ مجھے ریزنیبل اس لیے لگ رہی تھی کیونکہ وہ میری جو کمائی تھی اس سے بہت کم تھا اور مجھے محنت نہیں کرنی پڑی تھی اس میں. اور میں اس سے پورے کے پورے کین یو بلیو 4,000-5,000 کے اتنے باکسز آ جاتے تھے کہ میرے فریزر میں جگہ نہیں بچتی تھی. وہ میں منگوا لیتی تھی, اور اس کے بعد کیا ہوتا تھا, بچوں کو لنچ کا بھی سامان ہو گیا, شام کی چائے کا بھی ہو گیا, آپ کو جب بھوک لگی آپ نے کوئی چیز, اور اتنا بڑا مینیو تھا اس کے اندر سے ڈھیروں چیزیں میں منگوا لیتی تھی. ٹھیک ہے, پھر یہ ہوا میں نے اپنی جو, کیونکہ میری فیملی ایز یو آل نو دے آر لیونگ ان کوئٹہ, اپنی بہنوں کو بتایا, پھر میں نے اپنی پھوپھیوں کو بتایا, اپنی کزنس کو بتایا, اپنی کولیگس کو بتایا. یعنی صرف ایک اگر مجھے لے دیا جائے, آگے سے میری بہنوں نے اوروں کو بتایا, صرف مجھے اگر لیا جائے نا تو میں نے 30 سے 40 لوگوں کو اس لڑکی کا نمبر دیا, اور اس سے پوچھتی تھی, وہ بڑی خوش ہوتی تھی. مجھے تھا میں نے چلے جانا ادھر سے, اس لڑکی کو یعنی کہ اس کے ہاتھ میں ذائقہ ہے. جب وہ لڑکی محنت کر رہی ہے, اینڈ یو نو رائڈر کون تھا, اس کا اپنا خود کا شوہر. اگر آپ کے ہسبینڈ کی جاب چلی گئی ہے, آپ اچھا کھانا بناتی ہیں نا, آپ کیا کریں,
آپ اپنا اسی طرح کا, اس کی کسی نے ایڈورٹائزمنٹ نہیں کی, نہ اس نے کسی جگہ پہ بل بورڈ لگایا. اس نے پہلے کیٹرنگ 7 والوں گھروں سے شروع کی, پھر جو کانٹیکٹ میں لوگ تھے ان کو بولا, انہوں نے سٹارٹ کر دی, پھر اس کے بعد اس نے اور لوگوں کو بولا, اور آہستہ 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 سیریس. ابھی بھی میرے پاس اس کا نمبر ہے, ابھی بھی اگر کوئی کوئٹہ میں ہوتا ہے تو میں اس کا نمبر سینڈ کر دیتی ہوں کہ تم لوگ دیکھ لو, بہت اچھی کوکنگ کرتی ہے. شی واز اے ویری گڈ کوک. ابھی تو میں کوئٹہ میں نہیں رہتی, لیکن میں ایک نارمل بات کروں, یہاں پر جب میں اوون خرید رہی تھی تو آپ کو پتہ ہے مجھے اوون والے نے کیا کہا, یہاں پر مینس عسکری 2 ہے, عسکری 2 میں ڈی ایچ اے, سوری ناٹ عسکری, ڈی ایچ اے 2 میں بہت ساری لڑکیاں ہیں, بچیاں مینس میری بیٹی کی ایج کی, ٹین ایجر, 8th 9th 6th 7th کی بچیاں, ان کے پیرنٹس ان کو انکریج کرتے ہیں, وہ اپنا پیج بناتی ہیں. جو آپ دیکھیں نا آپ کے بچے میں کوالٹی ہے, آپ اس کو انکریج کریں اس چیز پہ. وہ پیج بناتی ہیں, وہ بیکنگ کرتی ہیں, پکچرز لیتی ہیں, ڈال دیتی ہیں, پہلے اپنی فرینڈس اور فیملی کے سرکل میں ہوتی ہیں. آہستہ آہستہ ہی سیٹ کہ ابھی ہمارے پاس پروفیشنل بیکرز بن گئی ہیں وہ لڑکیاں. اور کدھر سے سیکھا؟ یوٹیوب زندہ باد. آپ یوٹیوب سے چیزیں سیکھیں, بنائیں اور بیچنا شروع کر دیں. دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ جی یہ کوئک منی ہے, اس کی طرف بھاگنا چاہیے. آپ کو اپنے آپ پہ یقین ہونا چاہیے اور اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے. یہ چیز دیٹ واٹ آئی بلیو. اور اپنی زندگی کو اس طرح سوچیں کہ میری زندگی اللہ نے مجھے دی ہے اور یہ بے مقصد نہیں ہے. اور ان کیس اگر 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے سوچیں, میرا جو لیٹر آیا تھا وہ 8 month کے بعد آیا تھا, میں تو ڈسہارٹ نہیں ہوئی. آپ کو ناکامی مینز وہ تھا نا کہ مجھے تھا کہ وہ سب کے پیسے آ رہے ہیں میرے نہیں آ رہے, وہ ناکامی نہیں تھی, لیکن میں نے محنت نہیں چھوڑی. اور ایک چیز, ان کیس آپ نے کسی اسکول میں سی وی سبمٹ کی ہے, ادھر سے آپ کو کال نہیں آئی, تو وہ آپ کے لیے لیسن ہے کہ آپ نے اگلی جو ہے نا اپنی سی وی بہت اچھی بنا کے دینی تاکہ آپ کو فوراً کال آ جائے. یعنی اگر آپ کی زندگی میں ایک ناکامی بھی آتی ہے نا تو اس کو بھی پازیٹیو لیں کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک سبق رکھا ہے اور یہ آپ کو اور مضبوط بنائے گا. تو پریشان نہ ہو, پریشان ہونے سے آپ کی پرابلم چھوٹی نہیں ہوگی. کسی چیز کو جتنا ہم امپورٹنس دیتے ہیں وہ چیز اتنی ہمارے لیے کہتے ہیں نا بڑھنا شروع ہو جاتی, پرابلم آپ کے لیے بڑی ہونا شروع ہو جاتی ہے. جس طرح سے آپ اس چیز پرابلم کو لیں گے وہ پرابلم اسی طرح سے آپ کی زندگی میں ڈلنا شروع ہو جائے گی. سوری مجھے کھانسی آ گئی تھی, میرا گلا خراب ہے, مجھے زکام ہوا ہے شدید قسم کا. ہاں جی, تو آئی تھنک یہ صرف ان کے لیے نہیں, کافی لوگوں کے لیے موٹیویشنل ہوگا. ان کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ ضروری نہیں ہے, اللہ تعالیٰ جب ایک در بند کرتا ہے تو 100 در کھول دیتا ہے آپ کے لیے. اللہ پہ بھروسہ ضرور ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو پیدا کیا ہے اور بے معنی اور بے مقصد نہیں پیدا کیا. خیر یہ تھا میرا آج کا ولاگ, امید ہے آپ لوگ پسند آئے ہوگا. ہاں جو تھوڑا سا میں بتا دوں, ایکچولی میرے ہسبینڈ کی چچا کی جو ہے نا ہارٹ پرابلم ہو گئی تھی, تو میں ہاسپٹل چلی گئی تھی, پیچھے سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا. تو ہم اسلام آباد گئے تھے ہاسپٹل ان سے ملنے کے لیے. الحمدللہ ہی از فائن ناؤ. اینڈ یہ تھا میرا آج کا ولاگ, امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا, اور پسند آتا ہے تو لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے, شیئر کیجیے with your friends and family, and see you inshallah ta'ala tomorrow in my tomorrow's vlog. Till then اپنا بہت خیال رکھیں, دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.